الصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ میں ارشاد گرامی ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، یعنی مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، غیر مومن سے خطاب نہیں ہو رہا۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے والے دن تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پس پروردگار عالم کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں آیہ جمعہ جو ہے اور وجوب جمعہ پہ جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ خداوند متعال جمعہ نام سے ایک پورا سورہ نازل فرماتا ہے، اور اس میں ایک سورہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کی ایک آیہ کریمہ کہ جو جمعے کا حکم دے رہی ہے۔ حالات حاضرہ اور دور حاضرہ میں کوئی بھی عالم دین نماز جمعہ کے واجب عینی ہونے کا قائل نہیں ہے۔ علماء اس کو واجب تخییری کے نام سے اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب اختیاری ہے۔ واجب تخییری بین ظہر و جمعہ، ظہر اور جمعہ کے درمیان اختیار ہے انسان کو کہ نماز جمعہ پڑھ لے یا نماز ظہر جو ہے وہ انجام دے دے۔ معترضین کی طرف سے دو تین باتیں کی جاتی ہیں سورہ جمعہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ سورہ جمعہ جو ہے کسی امام نے مولا امیر کائنات علیہ السلام کے 4 سالہ دور خلافت کو نکال کے باقی کسی امام معصوم نے جمعہ کو نہیں پڑھا۔ اب اس چیز کو دلیل بنا کر جمعے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پس اس دور میں بھی، یعنی حالات حاضرہ میں بھی جمعے کا پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولا امیر کائنات کے 4 سالہ دور خلافت کو نکال لیا جائے تو باقی کسی معصوم نے بھی جمعے کی نماز کا انعقاد نہیں کروایا، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، بس وہ اعتراض یہی کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، جب امام معصوم کا ظہور ہوگا تب ہی جو ہے وہ جمعہ منعقد ہوگا اور جمعہ پڑھا جائے گا۔ صاحبان کو، معزز سامعین کو بتاتا چلوں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جمعہ کیوں نہیں پڑھایا تھا۔ مولا امیر کائنات کی 4 سالہ زندگی کو نکال لیجئے، باقی کسی امام معصوم نے جمعہ کی نماز کا انعقاد کیوں نہیں کیا تھا؟ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ مبسوط الید نہیں تھے۔ جب امام مبسوط الید ہو تو علماء کہتے ہیں، یعنی مبسوط الید یہ کہ جب امام کے پاس خلافت بھی ہو، پاور بھی ہو، طاقت بھی ہو، ظاہری طور پر، باطنی طور پر نہیں، ظاہری طور پر یہ سب چیزیں امام کے پاس ہوں، تب امام جمعے کا انعقاد کروا سکتا ہے۔ اب مولا اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہے؟ امام مبسوط الید نہیں تھے، مقبوض الید تھے، یعنی امام کے حق کو لیا گیا تھا۔ ظاہراً امام کو خلافت نہیں دی گئی تھی، ظاہراً امام کو جو ہے وہ منصب نہیں دیا گیا تھا کہ جس منصب کے امام لائق تھے یا جس منصب کو ڈیزرو کرتے تھے، وہ منصب امام علی مقام علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ مولا امیر کائنات کو فقط 4 سال دیے گئے، باقی کسی امام معصوم کو بھی وہ منصب نہیں دیا گیا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ عرب میں قانون ہوتا ہے، قانون ہوتا تھا، وہ کیا قانون تھا کہ جو بھی خلیفہ ہوتا تھا، چاہے لوگوں کا چنا ہوا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی خلیفہ ہے وہی نماز جمعہ کا انعقاد کروائے گا۔ اب خلیفہ کوئی اور ہے، امام معصوم محراب مسجد میں جا کے خطبہ دینا شروع کر دے تو جو خلیفہ ہے اس پہ اعتراض کیا جانا تھا۔ لوگ اعتراض کرتے کہ تم جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہو، اس وجہ سے تم جمعہ نہیں پڑھا رہے ہو، تو اس وجہ سے جو خلیفہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھاتا تھا، تو امام معصوم کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور امام نے خود پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جی بالکل نہیں پڑھا امام معصوم نے کسی کے پیچھے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معصوم غیر معصوم کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اسی وجہ سے ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں کہ امام معصوم غیر معصوم کے پیچھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ایک ایسا بندہ کہ جس کی تجوید ٹھیک ہے، وہ کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جس کی تجوید ٹھیک نہ ہو؟ تو کسی معصوم کو ظاہری خلافت نہیں دی گئی مولا امیر کائنات کے 4 سالہ دور کو نکالنے کے بعد، اس وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کسی میں سے کسی نے بھی جمعہ نہ پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہاں
ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ جی 25 سال مولا امیر کائنات علیہ السلام زمین پہ بیٹھے رہے. یعنی یہ جو ایک شعبہ دیا جاتا ہے نوجوانوں کو، مکتب جعفری کے نوجوانوں کو، کہ مولا امیر کائنات 25 سال کچھ بھی نہیں کیا. 3 خلافتوں کے دور میں جب مولا امیر کائنات کے پاس ظاہری خلافت نہیں تھی، باطنی خلافت تھی، تو باطنی خلافت مولا کی رہی ہے 25 سال. یعنی 3 خلافتوں کا دور مولا کا رہا ہے 25 سال، 24 سال اور کچھ مہینے، 25 سال ہی لے لیجئے. تو 25 سال مولا امیر کائنات چپ کر کے مٹی پہ بیٹھے رہے. یہ ایک شعبہ نوجوانوں کو بہت غلط دیا جاتا ہے. مولا امیر کائنات علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ مولا مٹی پہ بیٹھے رہے اور خاموشی سے 25 سال گزار دیے. نہیں عزیزان گرامی، ہم نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچا ہے. یعنی اپنی جگہ پہ کیسے؟ یعنی ایسے کہ ایک چیز پہ میرا حق تھا، لوگوں نے مجھے وہ نہیں دیا، میرے رشتہ داروں نے یا غیروں نے مل کے میرا حق کھا لیا، مجھے نہیں دیا، تو اب میں ان سے قطع تعلقی کر لیتا ہوں. نہ ان کی موت و وفات پہ جاتا ہوں، نہ ان کی خوشیوں میں جاتا ہوں، نہ ان کی غمیوں میں شامل ہوتا ہوں، نہ وہ کبھی مشکل میں پھنس جائے اس میں میری شرکت ہوتی ہے. یعنی میں تو ایسا کرتا ہوں نا. تو لوگوں نے علی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہم یہ چیز کریں گے، یعنی اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں گے، مڑ کے نہیں جائیں گے اور بس اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہیں گے پوری زندگی. تو لوگوں نے سوچا کہ علی نے بھی ایسا ہی کیا، کہ علی پہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا، خونے کو گھر کو جلایا گیا، جو منصب خلافت تھا وہ نہیں دیا گیا جس کے حقدار تھے مولا. اور ایک اور چیز اسی جواب کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ علی کو خلافت کی کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، علی کو ممبر کی کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ممبر خود مستحق تھا علی کے بیٹھنے کا. یعنی ممبر کو علی کی ضرورت تھی، علی کو ممبر کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح خلافت کو علی کی ضرورت تھی، اسلام کو علی کی ضرورت تھی. تو لوگوں نے جب نہیں دیا تو کہا گیا کہ جی 25 سال جب 3 خلافتیں ہیں تو مولا زمین مٹی پہ بیٹھے رہے. تو یہ ایسا تو دشمن بھی نہیں کہتے کہ اپنے ہی کہنے لگ پڑے کہ مولا مظلومیت کا رونا روتے رہے، معاذ اللہ مٹی پہ بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہیں کیا. نہیں عزیزان گرامی، مولا امیر کائنات علیہ السلام کے 3 خلافتوں کے دور میں مٹی پہ نہیں بیٹھے رہے. میں اور آپ ہوتے تو اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہتے، مٹی پہ بیٹھے رہتے، کچھ نہ کرتے. علی میں اور آپ نہیں ہیں. ہم جہاں پر سوچنا بند کرتے ہیں مولا امیر کائنات شروع کرتے ہیں وہاں سے. ہمارا علم جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے مولا امیر کائنات وہاں سے ان کا علم شروع ہوتا ہے. یعنی بڑے بڑے مفتیوں قاضیوں کے علوم ختم ہو جاتے ہیں، مولا امیر کائنات علیہ السلام کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ علی کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 سال کچھ بھی نہ کریں اور اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہیں؟ یعنی اپنے یہ باتیں کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو کہ مولا امیر کائنات مٹی پہ بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں کیا. اپنے کر رہے ہیں، غیروں کا انسان کیا جو ہے نا وہ شکوہ کرے کہ مولا امیر کائنات نے کچھ نہیں کیا. اگر میں اور آپ ہوتے تو یہی کرتے، بیٹھے رہتے مٹی پہ اور مظلومیت کا رونا روتے. لیکن 25 سال ظاہری خلافت، ظاہری منصب، ظاہری ممبر، ظاہری محراب مسجد، محراب جمعہ مولا امیر کو نہ ملنے کے باوجود بھی مولا امیر کائنات علیہ السلام دفاع اسلام کرتے رہے. مولا امیر کائنات علیہ السلام 2 سال اور کچھ مہینے خلیفہ اول کا دور خلافت تھا اور باقی خلفاء نے بھی اپنے اپنے اوقات گزارے. مولا امیر کائنات علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو ہے ایک قسم کی نوکریاں کی گئی کہ آپ ہمارے عہدے جو ہیں وہ دینے کی خواہشات کی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ جو محل ہے اس میں ہم آپ کو خلافت کا مشیر بنانا چاہتے ہیں، ولیعہد بنانا چاہتے ہیں. لیکن میرے مولا نے قبول نہیں کیا. میرے مولا نے کہا کہ علی کو کسی کا مشیر یا کسی کا جو ہے وزیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. عہدے دینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، مولا نے ٹھکرا دیے. ٹھکرانے کے باوجود بھی مولا دفاع اسلام کرتے رہے، مظلوموں کا دفاع کرتے رہے. مولا امیر کائنات علیہ السلام جو ہے جنگوں کے متعلق خلفاء کو مشورے دیتے تھے. جیسا کہ خلیفہ دوم کے دور میں مولا امیر کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بادشاہ ایران پہ حملہ کر دیا جائے سرزمین روان پہ، تو بادشاہ ایران پہ حملہ کر دیا جائے. مولا امیر کائنات علیہ السلام نے ان کو قائل کیا کہ اس وقت حملہ نہیں کرنا چاہیے، اگر حملہ کیا جائے گا اسلام بھی خطرے میں، مسلمان بھی خطرے میں اور بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی. اگر مولا امیر کائنات علیہ السلام ناراحت ہوتے تو معاذ اللہ غلط مشورہ دے دیتے، کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم جا کے حملہ کر دو.
مولا یہی سوچتے کہ یہ حملہ کریں گے شہید ہو جائیں گے، میرے لیے تو خلافت کے دروازے کھل جائیں گے، میں منصب پہ آ جاؤں گا. لیکن میرے مولا کو ضرورت نہیں تھی اس منصب کی، اس منبر کی، اس میراب کی ضرورت نہیں تھی مولا امیر کائنات علیہ السلام کو. ہاں، مولا امیر کائنات علیہ السلام نے ان کو مشورے دیے، ان کو جنگ کے حوالے سے. اس کے بعد جب مولا امیر کائنات نے خلیفہ دوم سے کہا کہ نہیں، حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور دلیلوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ سمجھ گئے. سمجھ جانے کے بعد وہ اس چیز پہ جو ہے بعد میں یہ چیز کہتے رہے کہ علی اگر یہ مشورہ ہمیں نہ دیتے تو ہم بہت زیادہ اسلام کا نقصان کرواتے ایرانیوں پہ حملہ کر کے. تو کیونکہ 1.5 لاکھ کا لشکر اصفہان، سمنان، اس کے بعد جو ہے شہر رائے، اس مختلف ایران کے شہروں سے جو بکھرے ہوئے تھے، بادشاہ علیحدہ علیحدہ بکھرے ہوئے تھے، آپس میں نالاں تھے، لیکن اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے سارے ایک جٹ ہو گئے تھے، اور 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر شہر عراق پہ وہ جو ہے حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، اور کوفہ میں مسلمانوں کی قبریں بنانے کا سوچ رہے تھے. مولا امیر کائنات علیہ السلام سے جب مشورہ لیا گیا تو میرے مولا نے منع فرما دیا. مولا امیر کائنات نے کہا کہ اگر حملہ کرو گے تو اسلام کا نقصان ہوگا اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا. بعد میں یعنی مولا بیٹھے نہیں رہے بلکہ مشورے دیا کرتے تھے. اسی طرح اگر کوئی غلط اسلام میں چیز ڈالے جانے کا خدشہ ہوتا تو مولا جلوگیری کرتے، سامنے آ جاتے. ایک خلیفہ دوم کے دور میں ایک مجنون عورت تھی، دیوانہ اور پاگل عورت تھی، تو اس کے ساتھ لوگوں نے زنا کیا. تو اب باقی لوگ بھاگ گئے، تو وہ ایک مجنون عورت کو پکڑ لیا گیا. اب پکڑ کر خلیفہ دوم کے سامنے پیش کیا گیا کہ اے خلیفہ، اس نے زنا کیا ہے. تو خلیفہ نے کہا اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو جان سے مار دیا جائے. تو اب وہ مجنون عورت تھی، کھلے بالوں کے ساتھ روتی پیٹتی، سپاہیوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. مولا امیر کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ اس مجنون عورت اور اس پاگل اور دیوانہ عورت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ خلیفہ نے حد جاری کی ہے، وہی حد دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو مولا امیر کائنات نے کہا کہ جلدی کرو، اس کو چھوڑ دو، میں خود خلیفہ سے بات کرتا ہوں. مولا امیر کائنات گئے دوسرے خلیفہ کے پاس، ان سے جا کے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ پروردگار عالم نے 3 قسم کے لوگوں سے تکلیف جو ہے حکم شرعی اٹھا لیا ہے. ان 3 میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پاگل ہے تو وہ اس پہ نہ کوئی کسی چیز کا گناہ ہے، نہ کوئی تکلیف اس پہ لاگو ہوتی ہے، نہ نماز اس پہ واجب ہے، نہ گناہ کا اس کو گناہ ہے، اس پہ کوئی تکلیف لاگو نہیں ہوتی. دوسرا وہ انسان کے جو سو رہا ہے، نیند میں ہے، نیند میں سونے والے انسان سے بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا اس کو کوڑے مارنے شروع کرتے؟ نہیں، میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی نیند میں سو رہا ہے، اگر کوئی خواب میں ہے، سو رہا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے مجنون عورت، اور اسی طرح نابالغ بچہ اگر جتنا بڑا خدا نخواستہ کسی کا قتل کر دے نابالغ بچہ، تو کیا اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے؟ معصوم نے فرمایا کہ نہیں، پروردگار عالم نے ان 3 قسم کے لوگوں سے تکلیف اٹھا لی ہے. تو اس وقت 70 مقامات پہ، ابن اسیر برادران اہل سنت کی کتاب ہے، ان کی کتاب سے بتا رہا ہوں، 70 مقامات سے زیادہ ایسے مقامات ہیں برادران اہل سنت کے کہ جہاں پر خلیفہ دوم نے یہ الفاظ کہے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر مولا امیر کائنات نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خود حضرت عمر کے یہ ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں 70 مقامات سے زیادہ. یعنی کئی مقامات پہ انہوں نے علمی مسئلہ بتایا تو مولا امیر نے کہا کہ نہیں یہ ایسے ہے. کئی مقامات پہ انہوں نے فیصلہ کیا تو مولا نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ اس طرح نہیں، ایسے ہونا چاہیے. یعنی مولا مٹی پہ نہیں بیٹھے رہے. مولا کے پاس ظاہری خلافت نہ ہونے کے باوجود بھی مولا اپنی علم کی شمع سے اسلام اور دین کی خدمت کرتے رہے، مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے. اور شیعہ حیدر کا سب سے بڑا جو میرے مولا کی جو ذمہ داری تھی، شیعہ حیدر قرار کی حفاظت کرنا، محافظت کرنا. اگر مولا امیر کائنات بھی ایک جمعہ پڑھانا شروع کر دیتے، یعنی کہتے کہ آج میں جو ہے جمعہ پڑھاتا ہوں، تو شیعوں کے لیے حالات تنگ ہو جاتے. صرف مولا امیر کائنات نہیں بلکہ 12ویں امام تک ظاہراً خلافت کسی کو نہیں دی گئی. اگر کوئی بھی امام خلافت کے اس جو محراب مسجد میں جا کے، مولا امام رضا علیہ السلام نے ہارون رشید کے دور میں، ولی عہدی کے دور میں جمعے کا کہا گیا کہ آج آپ جمعہ پڑھائیں گے، تو جو مشیر تھے مولا امام علیہ رضا علیہ السلام کے، وہ سارے پیچھے پڑ گئے. جو وزیر تھے، جو مشورہ دے تھے خلیفے کو، سارے پیچھے پڑ گئے کہ تم نے علی ابن موسیٰ رضا کو کیسے کہہ دیا ہے، مولا رضا علیہ السلام کو کیسے کہہ دیا ہے کہ آپ اگر جمعہ پڑھائیں، اس ایک جمعے کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ بغاوت شروع ہو جائے گی. مولا امام رضا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جمعہ پڑھائیں گے. جب میرے مولا نے کہا سنا کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا، میرے مولا نے خلیفہ کی طرف پیغام بھجوایا. انہوں نے فرمایا کہ میں جمعہ ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے. تو لوگ
مسجدوں میں جگہ ختم ہو گئی تھی، گلیوں میں جگہ ختم ہو گئی تھی، گھروں کی چھتوں پہ جگہیں ختم ہو گئی تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی کہ مولا رضا کو دیکھیں کیسے جمعہ پڑھاتے ہیں، کیسے رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے۔ جب خلیفہ نے دیکھا کہ اتنا رش اور لوگ کہیں باغی نہ ہو جائیں ان کا خطبہ سن کے، خلیفہ نے رکوا دیا، مولا رضا سے کہا کہ نہیں آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے۔ مولا رضا آ رہے تھے، راستے میں ہی خلیفہ کے لوگوں نے کہا آپ کو منع کیا گیا۔ تو امام کیسے جمعہ پڑھائیں جب تک مبسوط الید نہیں ہے، ان کے پاس حکومت ہی نہیں ہے؟ ہاں، یعنی یہ تو بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ امام نے نماز جمعہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی پڑھی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیوں نہیں پڑھائی یا کیوں نہیں پڑھی۔ اب اس چیز کو جواز بنانا کہ امام نے نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے تو آپ بھی نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہزار ہاں نہیں تو سینکڑوں ایسے فرامین ملتے ہیں جن فرامین میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ جہاں پر ہو وہاں پر جمعے کی نماز کا قیام کرو، وہاں پر جمعہ، ایسا نہیں کہا کہ اپنی نماز پڑھو، بلکہ کہا کہ جو جمعہ ہو رہا ہے وہاں پہ شرکت کرو۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حارث ہمدانی سے کہا، نہج البلاغہ میں بھی واقعہ ہے، حارث ہمدانی سے کہا ہے حارث ہمدانی جمعے والے دن آپ سفر نہ کیا کریں۔ کیوں مولا جمعے والے دن کیوں؟ نہج البلاغہ میں خط ہے میرے مولا نے جو حارث ہمدانی کو لکھا، مولا کیوں جمعے والے دن سفر نہ کرو؟ معصوم نے فرمایا اس وجہ سے سفر نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سفر کرنے کی وجہ سے تمہاری نماز جمعہ چھوٹ جائے۔ یعنی نماز جمعہ کی کتنی فضیلت ہے، معصوم کیا ہے حارث ہمدانی کو رہے ہیں، ہمیں بھی بتلا رہے ہیں کہ جمعے والے دن سفر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو، ضروری سفر ہو تو کر لو، فضول قسم کا سفر نہ کیا جائے جمعے والے دن۔ معصوم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سفر کرنے کی وجہ سے تمہاری نماز جمعہ ترک کی جائے۔ چیلنج کرتے ہیں کہ علی کا جمعہ ثابت کرو، ٹھیک ہے بھائی تمہارا چیلنج قبول کیا، مولا امیر کائنات علیہ السلام نے نہ جمعہ پڑھا نہ پڑھایا، تو کم از کم مومنین کو یہ تو بتلاؤ کہ کیوں نہیں پڑھا یا پڑھایا، اپنے نوجوانوں کو ایک علمی چیز سے تو آراستہ کرو۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو کل کو آ کر شیعت کے، آپ خود ایک نمائندے ہو شیعت کے، آپ شیعت کے نمائندے کی حیثیت سے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولا امیر کائنات نے نہ پڑھا نہ پڑھایا، کیوں نہیں پڑھا نہیں پڑھایا، وجہ تو بتائیں۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک ضعیف سی ضعیف روایت پوری زندگی لگا کے نکال کے لے کر آئیں جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے کسی نمائندے نے پہلے امام سے لے کر 12ویں امام زمان اجل اللہ شریف تک کسی نے منع فرمایا ہو۔ میں آپ کو سینکڑوں حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ ابو بصیر سے روایتیں ملتی ہیں، زرارہ سے روایتیں ملتی ہیں، شیخ مفید جیسے مصنفین نے وہ روایتیں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، اسی طرح شیخ کلینی نے اپنی کتابوں میں وہ روایتیں درج کی ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ضعیف سے ضعیف روایت ائمہ معصومین، مولا امام رضا علیہ السلام سے روایتیں ملتی ہیں، مولا صادق، مولا باقر علیہ، بھائی جب خود نہیں پڑھتے تھے، اگر اس حق میں ہوتے کہ کوئی بھی نہ پڑھے تو معصوم منع کرتے نا، لیکن الٹا معصوم جمعے کی فضیلتیں یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر 3 جمعے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کرتا ہے تو جو ہے وہ اس کا درجہ جو ہے منافقوں والا درجہ ہے۔ یہ مولا امام باقر علیہ السلام سے روایت، 3 جمعے جان بوجھ کے بندہ ترک کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ اور ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جی پوری سورہ جمعہ میں آیا جمعہ صرف ایک ہی ہے، اور اس کی بھی اپنی تفسیر بالرائے کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ جمعہ ہے جب مولا امام زمان اجل اللہ شریف تشریف لے کر آئیں گے، یہ آج کے دور کے لیے ہے ہی نہیں آیا کریمہ۔ تو عزیزان گرامی تفسیر بالرائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں پوری سورہ جمعہ میں صرف ایک ہی آیا جمعہ ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا والی، باقی پوری سورہ میں جمعہ کا عزیزان گرامی نام سورہ مبارکہ کا نام رکھنے کی وجہ جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ جس نام سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے جس وجہ سے وہ نام 8-10 مرتبہ اس سورہ میں آنا چاہیے، جیسے سورہ رحمان، اب کیا جگہ جگہ پہ رحمان کا ذکر کیا گیا ہے سورہ رحمان میں؟ نہیں۔ سورہ 3 کیا جگہ جگہ پہ 3 کا ذکر؟ سورہ بقرہ گائے کی نسبت سے جو ہے نا وہ نام رکھا گیا ہے، صرف 5 مرتبہ سورہ بقرہ میں لفظ بقرہ آیا ہے، یعنی 256 سے زیادہ آیتیں سورہ بقرہ کی، تو صرف 5 مرتبہ سورہ لفظ بقرہ آیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف جو ہے وہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ میں اللہ بقرہ بقرہ کرتا رہے، پھر انسانوں کو یقین آئے گا کہ یہ جو ہے نا سورہ بقرہ ہے۔ تو ایک ایسے جو ہے نا لوگوں کو، قوم اور ملت کو پتہ نہیں ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں یا معمور ہوتے ہیں، یعنی معمور کسی کا حکم مل رہا ہوتا ہے اس پہ جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں، یا جاہل ہوتے ہیں اصلا۔ اگر تو جاہل ہیں تو خدا کے لیے آپ نمائندے مکتب جعفری کے، جو شخص ممبر پہ آ رہا ہے وہ نمائندہ ہے، تو
लोग आपकी तरफ निगाह करते हैं कि जब मकतब जाफरी का नुमाइंदा इस तरह की बातें कर रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो नुमाइंदे को, मतलब जाफरी के नुमाइंदे को कम से कम आधी बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करे, बात पूरी करे। मौला मीर ने क्यों नहीं पढ़ा, बाकी इमाम मासूम अलैहिस्सलाम क्यों पढ़ा या क्यों नहीं पढ़ाया। अगर किसी मासूम ने मना पाया तो हमें मना हो जाना चाहिए। किसी मासूम ने किसी अपने शिया को डांटा हो कि नहीं पढ़ो, तो हमें फिर रुक जाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। कहते इमाम जब आएंगे तो हम उनके पीछे पढ़ेंगे। जो आज नहीं पढ़ता ना, वो इमाम मासूम के पीछे भी नहीं पढ़ेगा जुमा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आज क्यों पढ़ाए जाते हैं जुम्मे, आज इस वजह से पढ़ाए जाते हैं ताकि इस जुम्मे के खुतबों में इमाम के सिपाही तैयार किए जा सकें, इमाम के जानिसार और इमाम के जो है वो अंसार तैयार किए जा सकें। मजालिस से तैयार होने चाहिए थे, लेकिन मजालिस का तो वो माहौल ही नहीं रहा ना। जेर सरपरस्ती मौला इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु शरीफ एक इश्तिहार के ऊपर लिखा होता है, नीचे 50 से ज्यादा उलमा और ज़ाकिरीन खिताब फरमा रहे होते हैं, सारा दिन मजलिस होती है। जिस इमाम के जेर सरपरस्ती ये जलसा हो रहा है, ये मजलिस हो रही है, उस इमाम के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला जाता। 24 घंटे वो जलसा हो। यानी जिन मजालिस को वसीला बना के इमाम के जानिसार तैयार करने चाहिए थे, इनकलाबी मुजाहिदीन तैयार करने चाहिए थे, जो इमाम के सिपाह में शिरकत कर सकते, इमाम के शाना बशाना लड़ सकते, इमाम के सिपाहियों में जिनका शुमार हो सकता है जिन मजालिस से, उन मजालिस का तो हाल ही नहीं है ना कोई। तो एक जुम्मे है, जुम्मे से उलमाए कराम नौजवानों को तलकीन करते हैं, नौजवानों को इमाम की मारिफत कराते हैं, इमाम ज़मान का बताते हैं, तो लोगों को आप इससे भी चिढ़ है, नहीं ये जुम्मे में भी नहीं जाना चाहिए। इबादत शरिया के वजूद को मुतनाज़ा बनाया जाता है, इबादत शरिया के वजूद के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। वाजिब नमाज पंजगाना के बारे में उसको भी मुतनाज़ा बनाया गया। वैसे तो कम, हम इतने पढ़ते नहीं है नमाजें, अगर कोई नौजवान पढ़ते भी हैं तो उनको फिर जुम्मे की गलत गलत दलीलें देकर, आधी अधूरी बातें करके, अपना मकसद हासिल करके पैसा बटोर के हजरत साहब जा रहे हैं। अजीजान गिरामी, खुदा के लिए मिंबर पे आने वाले लोग मौला इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु शरीफ के सिपाही तैयार करें, मारिफत इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु शरीफ करवाएं। मुर्दा यजीद को गालियां देने से बेहतर था जिंदा यजीद के बारे में बतलाएं, जिंदा यजीद के खिलाफ खड़े होने वाला बतलाएं, जिंदा यजीद को आंखें दिखाने वाली उम्मत तैयार की जाए। जिंदा यजीद, मुर्दा यजीद को गालियां दिलवाई जाती है मजालिस में, जिंदा यजीद के बारे में बताया ही नहीं जाता। तो जुम्मे के बारे में काफी पेचीदा गुफ्तगू थी। सैकड़ों हदीसें ऐसी हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूँ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने उल्टा इजाजत दी है। जैसा कि कहा कि सिर्फ 4 साल मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के पास खिलाफत ज़ाहिरी थी, बाकी किसी इमाम या मासूम के पास खिलाफत ज़ाहिरी नहीं थी। तो उसके बावजूद भी इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने जुम्मे की फजीलतों के बारे में अरशादात कहे हैं, फरामीन कहे हैं, और ऐसे फरामीन के शेख मुफीद जैसे मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में दर्ज किए हैं, शेख कुलैनी जैसे, जुरारा जैसे जो है रावियों से नकल होके आई हैं, उसके बाद अबू बसीर जैसे रावियों से नकल होकर रिवायतें आई हैं। मन पे कहीं पे कोई रिवायत नहीं है। अगर मन पे रिवायत है तो मेरा खुला चैलेंज है, मुझे दिखलाएं, हम खत्म कर देंगे। अगर मन पे एक रिवायत आप दिखा, ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखा दें कि जुम्मे पे मन पे कहा गया हो कि इमाम ने मना किया हो कि जब मैं मनसब पे फायज हूंगा तब पढ़ना, वगैरह तुम लोग जुम्मा नहीं पढ़ोगे, अपने चाहने वालों को पैगाम भेजा हो, या जहाँ पे जुम्मा मुनक़िद हो रहा हो वहां पे पैगाम भिजवाया हो, मन पे नहीं है। हाँ, जुम्मे के जवाज पे जो है काफी सारे मकामात पे रिवायात है। 24